بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ واقعہ ہے آج سے 1400 سال پہلے کا، اور میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بہت ہی پیارا معجزہ ہے، جس کو بیان کر رہے ہیں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک محفل میں جلوہ گر تھے، صحابہ اکرام علیہم رضوان تشریف فرما تھے۔ ایک دیہاتی آ جاتا ہے جس کو ہم اپنی زبان میں پینڈو کہتے ہیں، وہ گو کا شکار کر کے لایا تھا، اور لا کے پوچھتا ہے صحابہ اکرام علیہم رضوان سے، یہ کون ہستی ہیں؟ صحابہ اکرام علیہم رضوان فرماتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ وہ اپنے بتوں کی قسم اٹھا کے کہتا ہے کہ میں اس وقت تک ایمان نہیں لاؤں گا جب تک یہ گو گواہی نہ دے دے۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے گو۔ وہ بولی، لبیک و سعدیک، اے محشر والوں کی زینت۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے گو، تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ گو صاف صاف زبان میں یہ کہنے لگی، میں اس کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں پر ہے، جس کی حکومت زمین پر ہے، جس کی رحمت جنت میں ہے اور جس کا عذاب دوزخ میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں کون ہوں؟ وہ گو بول کر کہنے لگی، آپ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں۔ جس نے آپ کو سچا مانا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے آپ کو جھٹلایا وہ ناکام و نامراد ہو گیا۔ ناظرین، یہ معجزہ دیکھ کے وہ دیہاتی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ یہ سیرت کی کئی کتابوں میں یہ بہت پیارا واقعہ اور میرے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیارا معجزہ کتابوں میں موجود ہے۔ آئیے اس کے علاوہ ایک اور واقعے کی طرف چلتے ہیں، جس کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت پیارے صحابی اس کو بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر پر جا رہا تھا، میں نے 3 معجزات کو دیکھا۔ وہ کہتے ہیں، ہم جا رہے ہیں، آگے سے اونٹ آ رہے ہیں، ایسا ایک اونٹ آ رہا تھا جس پہ پانی لایا جاتا تھا۔ اس اونٹ نے جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو اس نے آواز نکالی۔ اس آواز کو سن کے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رک گئے اور فرمایا، اس کے مالک کو بلا کر لایا جائے۔ چنانچہ مالک کو بلا کے لایا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اونٹ ہمارے ہاتھ فروخت کر دو۔ وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ جس گھر کا اونٹ ہے ان کا گزر بسر اسی پر ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے، لے جاؤ، یہ تمہاری شکایت کر رہا تھا کہ تم چارہ کم دیتے ہو اور کام زیادہ لیتے ہو، آئندہ اس کا خیال کرنا۔ کہتے ہیں، ہم آگے چلے، ایک مقام پہ پہنچ کے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے کیا دیکھا، ایک درخت اپنی جڑوں کو چیرتا ہوا بھاگا بھاگا دوڑا دوڑا آ رہا ہے، اور جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، اپنی ٹہنیوں کو جھکایا، کچھ دیر بعد چلا گیا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے، ہم نے واقعے کو بیان کیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس درخت نے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی تھی کہ میں نے تیرے نبی کو سلام کرنا ہے، وہ اجازت لے کے مجھے سلام کرنے آیا تھا۔ کہتے ہیں، پھر ہم آگے چلے، پانی پر سے گزر ہوا، وہاں پہ ایک عورت اپنا دیوانہ بچہ لے کے آ گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کہنے لگی، دیوانہ، اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ناک کو پکڑا اور ارشاد فرمایا، اے جنون، نکل جا، میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ یہ کہہ کے کہتے ہم آگے چلے گئے، اور جب سفر سے واپسی پر وہاں پہ پہنچے، اس عورت سے پوچھا کہ بچے کا کیا حال ہے؟ وہ کہنے لگی، جب سے آپ تشریف لے کے گئے ہیں اس کے بعد اس بچے کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ ناظرین، یہ وہ پیارے واقعات، وہ پیارے معجزات ہیں کہ اپنی آنے والی نسلوں کو وہ واقعات بیان کریں، معجزات بیان کریں، یہ کمالات بیان کر کے انہیں پڑھ پڑھ کے سنائیں، تاکہ مزید ان کے اندر عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع روشن ہو جائے، اور ہماری قبر بھی بہتر ہو جائے، اور ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے، اور انشاءاللہ دونوں جہانوں میں ہمیں یہ کامیابیاں ملیں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔